نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک آیت نمبر 100 اور دوسری آیت نمبر 101۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا اور جب عہد کیا بنی اسرائیل نے تو ایک فریق نے ان میں سے عہد کو پھینک دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کوئی رسول تشریف لائے، یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، جو تصدیق فرمانے والے ہیں اس کی کہ جو ان کے پاس ہے، یعنی جو کتاب ان کے پاس ہے تورات، اس کی آقا علیہ السلام تصدیق فرمانے والے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی جو ان کے پاس تورات ہے اس سے بھی انہوں نے بے توجہی اختیار کر لی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جلوہ گری کا ذکر تورات کے اندر تھا۔ جب پیارے آقا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے تورات سے بھی بے توجہی اختیار کر لی۔ اسی کو فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک رسول تشریف لائے جو تصدیق فرمانے والے ہیں اس کی کہ جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو کتاب والوں میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس سے بے توجہی اختیار کر لی۔ کأنہم لا یعلمون، ایسے بن گئے کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس بھیجی ہے۔ یہودیوں کے 4 فرقے تھے، ایک تو صحیح معنی میں تورات پر عامل تھا، جو کہ آقا علیہ السلام پر ایمان لایا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ حضرات ہیں یہودیوں کے کہ جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اسلام کی حقانیت کو انہوں نے تسلیم کیا۔ اسی لیے قرآن عظیم نے ایک فریق فرمایا کہ منکر جو ہیں وہ سب نہیں ہیں، بلکہ ایک گروہ منکر ہے، مگر یہ بہت تھوڑے ہیں، اس لیے فرمایا کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، ان بنی اسرائیل میں جو اکثر لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ دوسری جماعت جنہوں نے اعلانیہ طور پر عہد شکنی کی
اور سرکشی اور بغاوت کی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَنَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو پھینک دیا، یعنی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہم نے کیا عہد کیا ہے، لہذا اس سے وہ روگرداں ہو گئے۔ تیسرا گروہ وہ جہلاء ہیں کہ جنہوں نے بے علمی اور علماء کے بہکانے سے تورات سے منہ موڑ لیا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں کے یعنی بنی اسرائیل میں کے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو دید و دانستہ جاہل بن گئے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بے خبری ظاہر کرنے لگے، ان کے لیے فرمایا گیا کہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان چاروں طبقات میں پہلا فرقہ تو ناجی ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت کعب احبار وغیرہ، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے بھی پڑھا اور دل سے تصدیق کی، تو یہ طبقہ تو ناجی ہے، اور باقی تینوں طبقات ناری ہیں، دوزخی ہیں، مگر جس کا جیسا جرم ہوگا ویسے ہی اللہ رب العزت کی یہاں اس کی سزا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بہانہ کر رہے ہیں، ان کی تو یہ حالت ہے کہ سوائے چند مخلص لوگوں کے باقی سب نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، کسی نے کھلے عام، کسی نے خفیہ طریقے سے، کسی نے جہالت کی بنیاد پر۔ یہ لوگ ایسے گندے عذر کہاں کہاں کریں گے، آپ ان کی بکواس پر دھیان نہ دیں۔ اللہ کے عہد انہوں نے توڑے، رسولوں کے عہد انہوں نے توڑے، انہوں نے خیال نہیں کیا، آپس کے عہد و پیمان توڑنے میں یہ بڑے ماہر ہیں، کتاب الہی کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، قرآن عظیم کی جلن میں تورات کو انہوں نے پھینک دیا۔ پھر ایسی ہٹ دھرم قوم، اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنا سخت جرم ہے، اور نبی علیہ السلام سے وعدہ خلافی کرنا اور بھی سخت جرم ہوا، اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ سے بے وفائی کرنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا کہ اے اللہ، ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، تیرے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تیری کتابوں پر، تیرے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، گویا کہ تمام جو ضروریات دین ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہم نے عہد کیا، مگر اس عہد کے جو تقاضے ہیں آج ہم ان کو پورا نہیں کرتے، اور وہ تقاضے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر عمل کریں۔ اور دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ بے عمل عالم اور جاہل دونوں برابر ہوتے ہیں، بلکہ ایسے عالم کی سزا سخت ہوتی ہے، کیونکہ جاہل تو کسی قدر معذور ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، لیکن عالم تو جانتا ہے، جاننے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا، کہ جس طریقے سے یہودی علماء جانتے تھے کہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے اور آقا علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، جاننے کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ علم چنداں کے بیشتر خوانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند۔ تم کتنا ہی علم حاصل کر لو، علم حاصل کرنے سے نہ محقق ہو سکتے ہو، نہ مدقق ہو سکتے ہو،
ہاں ایسے تو ضرور ہو گئے کہ جیسے کہ چوپایا ہے اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، کیونکہ بے عملی کی وجہ سے اس علم کی اور اس عالم کی کوئی قدر نہیں رہتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبانی وعظ صرف کان تک اثر کرتا ہے اور دل کا جو وعظ ہوتا ہے وہ دل تک پہنچتا ہے، یعنی بے عمل عالم کا جو وعظ ہوتا ہے وہ اثر نہیں کرتا، لوگ سن کر بھول جاتے ہیں، اور باعمل علماء کا جو وعظ ہوتا ہے وہ دلوں پر اثر کرتا ہے، لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اگر اللہ کی کتاب پر عمل نہ ہو تو اس کا چومنا، اس کا چاٹنا، ظاہری طور پر اس کو پڑھنا یہ بے مقصد ہے جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ جس طریقے سے کہ ان یہودیوں کے حال سے معلوم ہوا کہ بغیر عمل کے تورات کی تعظیم ان کے لیے کچھ کام نہیں آئی، کہ وہ تعظیم تو بہت کرتے تھے مگر عمل نہیں کیا، اس لیے ان کی وہ تعظیم ان کے کام نہیں آئی۔ جس طریقے سے کسی حکیم کا نسخہ صاف ستھرے غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے، روزانہ اس کو پڑھ لیا جائے مگر اس کے اوپر عمل نہ ہو تو وہ نسخہ کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ حضرات اکرام، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم سب مستحق بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کو سن کر اس کی اشاعت کریں تاکہ آپ کو بھی تبلیغ قرآن عظیم کا اجر و ثواب ملے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق کو سبسکرائب کریں۔